کافی اس میں تشدد رہا ہے، جنگ رہی ہے، بدامنی رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہو رہا ہے، جبکہ طالبان کے مذاکرات آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں افغانستان میں ایک پہلی بار ایک سٹیبلٹی کا امکان ہے، اور یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس دورے میں جو کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے، اس میں جو ایک ملک کے ساتھ ہمارے جو معاشی معاہدے سائن ہوں گے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کی تعداد گزشتہ 10 سالوں میں ہونے والی کل انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ صرف ایک آئل ریفائنری جو سعودی عرب یہاں پہ لگانے جا رہا ہے وہ $8 بلین جو ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پچھلے جو پوری حکومت تھی اس کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ بالکل نیگلیجبل تھی، اور صرف ایک ملک سے پورے ان 10 سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کو صرف اوپن کر رہا ہے، اس میں ہم نے آپ کو معلوم ہے جو ہم نے جو ممالک جن کے لیے ویزا ایز کیا ہے ان میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں اب آ سکتے ہیں، ان کو ٹورزم کی اپرچونٹیز ہیں، ان کو انڈسٹری کی اپرچونٹیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اس دورے کے بعد جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اوپن اپ ہو رہا ہے، وہ کھل رہا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے جب محمد بن سلمان تشریف لائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال پرائم منسٹر صاحب خود کریں گے، اور 21 توپوں کی سلامی ان کو دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب سے ہیں۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ضیافت ہے، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ضیافت ہے ان کے لیے، جہاں پر پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا اس نے یہاں پر علیحدہ جو بزنس مین ساتھ آ رہے ہیں، جو چیمبر کے نمائندے ساتھ آ رہے ہیں، سو پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو سعودی عربیہ کے جو اہم ممبران ہیں چیمبر کے اور اہم بزنس مین ہیں ان سے ایک علیحدہ جو ورکشاپ ہوں گی، کانفرنس ہوگی، جس میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ آپس میں انٹریکشن کر سکیں، وہ بھی 17 تاریخ کو یہاں پر ہوگا، اور وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کو چیئر کرے گا۔ اب کابینہ کی میٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں آج جو شروع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ پروگریس رپورٹ جو ابھی تک کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اب تک 6 مہینوں میں 26 میٹنگز ہو چکی ہیں، جن میں 440 فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ پچھلی حکومت کے جو پہلے اتنا ہی جو عرصہ تھا اس میں 5 میٹنگز ہوئی تھیں اور ان میں 43 فیصلے کیے گئے تھے، جبکہ ہم نے 440 فیصلے کیے، اور تواتر کے ساتھ کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہیں، صرف 5 کیبنٹ میٹنگ۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اگر جب ہم پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک مصطفیٰ آئی ایم ایکس کیس آ گیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ملنا بھی شروع کیا۔ اس سے پہلے تو ان کے کابینہ کے ممبران سے ان کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی، لہٰذا یہ بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اور سابقہ حکومت میں کہ ہم ایک کیبنٹ کے جو تواتر کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 243 فیصلے جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے، تقریباً 43 فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے۔ کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے، ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی، اور اس کا جو تاکہ جو صنعت ہے، کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، سو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ جو کہ ہونے جا رہی ہیں۔ پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ظفر عثمانی صاحب نئے چیئرمین ہوں گے پی ایس او کے، تارا
عذرا داؤد ہمایوں بارکزئی بلوچستان سے، شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے، اور جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈی جی پی سی پیٹرولیم ڈویژن، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن، سیکرٹری پاور ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں۔ پر جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو ظفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر بینک ہے، زرعی ترقیاتی بینک، یعنی عدنان غنی ایک بینکر ہیں، اس وقت غالباً آسٹریلیا میں ہیں، ایک انٹرنیشنل بینکر ہیں، بہت بڑی ریپیوٹ کے آدمی ہیں۔ ان کا جو اس وقت بینکنگ کا تجربہ ہے وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہے، ان کو لگایا گیا ہے زرعی ترقیاتی بینک کا چیئرمین۔ اوورسیز پاکستانی ہے، اور اس سے بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، اور پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، اب بھی ہم یہ اوورسیز پاکستانیز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے۔ آپ اگر پاکستان آئیں، یہاں پہ اپنا جو پوزیشنز ہیں، اپنا جو تجربہ ہے اس کو یہاں پر آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ نہیں، آسٹریلیا نہیں۔ اچھا جی، گوادر پورٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگایا گیا ہے نصیر خان کاشانی صاحب کو، گوادر پورٹ کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کو ریڈو کرنے کے لیے جو پلان چیئرمین اسٹیٹ لائف نے دیا ہے، اسٹیٹ لائف بہت بڑی ہماری کمپنی تھی جس کو کہ کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا، کافی معاملات میں اس کی جو مارکیٹ شیئر تھا ایک وقت میں 100% تھا، جو اب کم ہو کے 28% رہ گیا ہے، تو اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریوائیو کریں، کیسے ریویمپ کریں، اس کے لیے فوری طور کے اوپر جو وہاں پر یونین ہے اس کو وہاں پر اس کو اسینشیل سروس قرار دے دیا گیا ہے تاکہ یونین وہاں پر جو ہے اس کا نہ ہو سکے، اور اس کے اندر جو ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں ہم وہ ریفارمز جو ہیں وہ آ سکیں۔ اس کے ساتھ بریف کیا گیا ہے کیبنٹ کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو ہاسپٹلز ہیں شیخ زاید وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پرنس سلمان کے دورے کو گیم چینجر کہا ہے، اور معاشی معاہدے جو سائن ہونے جا رہے ہیں ان کی تعداد گزشتہ 10 سالوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں تشدد رہا ہے، جنگ رہی ہے، بدامنی رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایک گیم چینجر ایونٹ ہو رہا ہے، جبکہ طالبان کے مذاکرات آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پاکستان میں ہوں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کے نتیجے میں افغانستان میں ایک پہلی بار ایک سٹیبلٹی کا امکان ہے، اور یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ اٹریکٹ کرتی ہے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اس دورے میں جو کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے، اس میں جو ایک ملک کے ساتھ ہمارے جو معاشی معاہدے سائن ہوں گے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کی تعداد گزشتہ 10 سالوں میں ہونے والی کل انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ صرف ایک آئل ریفائنری جو سعودی عرب یہاں پہ لگانے جا رہا ہے وہ $8 بلین جو ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پچھلے جو پوری حکومت تھی اس کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ بالکل نیگلیجبل تھی، اور صرف ایک ملک سے پورے ان 10 سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ انشاءاللہ یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان کو صرف اوپن کر رہا ہے، اس میں ہم نے آپ کو معلوم ہے جو ہم نے جو ممالک جن کے لیے ویزا ایز کیا ہے ان میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اب آ سکتے ہیں، ان کو ٹورزم کی اپرچونٹیز ہیں، ان کو انڈسٹری کی اپرچونٹیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اس دورے کے بعد جو باقی ممالک ہیں ان کے لیے بھی پاکستان جو ہے وہ اوپن اپ ہو رہا ہے، وہ کھل رہا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے جب محمد بن سلمان تشریف لائیں گے ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال پرائم منسٹر صاحب خود کریں گے، اور 21 توپوں کی سلامی ان کو دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب سے ہیں۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر
ہاؤس میں ضیافت ہے، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ضیافت ہے ان کے لیے، جہاں پر پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے پاکستان کا، اس نے یہاں پر علیحدہ جو بزنس مین ساتھ آ رہے ہیں، جو چیمبر کے نمائندے ساتھ آ رہے ہیں، سو پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو سعودی عربیہ کے جو اہم ممبران ہیں چیمبر کے اور اہم بزنس مین ہیں ان سے ایک علیحدہ جو ورکشاپ ہوں گی، کانفرنس ہوگی، جس میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ آپس میں انٹریکشن کر سکیں۔ وہ بھی 17 تاریخ کو یہاں پر ہوگا اور وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کو چیئر کرے گا۔ اب کابینہ کی میٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ میں آج جو شروع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ پروگریس رپورٹ جو ابھی تک کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں، اب تک 6 مہینوں میں 26 میٹنگز ہو چکی ہیں، جن میں 440 فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں۔ پچھلی حکومت کے جو پہلے اتنا ہی جو عرصہ تھا اس میں 5 میٹنگز ہوئی تھیں اور ان میں 43 فیصلے کیے گئے تھے، جبکہ ہم نے 440 فیصلے کیے اور تواتر کے ساتھ کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے وہ ہو رہی ہیں، صرف 5 کیبنٹ میٹنگ۔ اور میرا تو خیال ہے کہ اگر جب ہم پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو یہ ایک مصطفیٰ آئی ایم ایکس کیس آ گیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے ممبران سے ملنا بھی شروع کیا۔ اس سے پہلے تو ان کے کابینہ کے ممبران سے ان کی ملاقات ہوتی ہی نہیں تھی، لہٰذا یہ بڑا فرق ہے ہماری حکومت میں اور سابقہ حکومت میں کہ ہم ایک کیبنٹ کے جو تواتر کے ساتھ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوئے ہیں تقریباً 243 فیصلے جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو چکا ہے۔ تقریباً 43 فیصلے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے اور مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ فیصلے ابھی تک نہیں ہوئے۔ کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریل زونز ہیں جتنے بنے ہوئے، ان میں جہاں جہاں انڈسٹریل زون میں گیس اور بجلی نہیں ہے ان میں گیس اور بجلی جو ہے وہ فوری طور کے اوپر لگائی جائے گی، اور اس کا تاکہ جو صنعت ہے، کیونکہ ہماری سرمایہ کاری اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان سے پورے دنیا سے پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، سو یہ اہم ہے کہ ہم تیار ہوں اس سرمایہ کاری کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ جو کہ ہونے جا رہی ہیں۔ پی ایس او کا نیا بورڈ آج جو ہے وہ اپائنٹ کیا گیا ہے۔ ظفر عثمانی صاحب نئے چیئرمین ہوں گے پی ایس او کے۔ تارا عذرا داؤد ہمایوں بارکزئی بلوچستان سے، شاہد خان صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے، اور جوائنٹ سیکرٹری پیٹرولیم ڈی جی پی سی پیٹرولیم ڈویژن، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن، سیکرٹری پاور ایم ڈی پی ایس او سی ایل اور او جی ڈی سی ایل بھی اس کے ممبر ہیں۔ پر جو اس کی جو پرپوز بورڈ میں جو ظفر عثمانی صاحب ہیں وہ پی ایس او کے نئے چیئرمین ہوں گے۔ اس کے ساتھ